اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین مولانا وحادینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجیں۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے انسان کو اس کا مقصد حیات بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے بلکہ با مقصد پیدا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بے مقصد عمل نہیں کرتا ہے بلکہ با مقصد عمل کرتا ہے۔ کوئی کہیں جاتا ہے تو ایک مقصد کے تحت جاتا ہے، اور کہیں آج سے آتا ہے تو با مقصد کے تحت آتا ہے، بولتا ہے تو با مقصد بولتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان سامنے آ جائے کہ جو بولے مگر بے مقصد بولے، بیٹھے مگر بے مقصد بیٹھے، بات کرے مگر بے مقصد بات کرے، ہنسے تو بے مقصد ہنسے اور روئے تو بے مقصد روئے، تو اسے کوئی دانا نہیں کہتا بلکہ دیوانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی بے مقصد عمل پسند نہیں کرتا ہے بلکہ انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ عمل ہو تو با مقصد عمل ہو۔ دیکھیے با مقصد عمل ہو، ہنسنا نہ کوئی بری چیز ہے نہ کوئی اچھی چیز، رونا نہ کوئی اچھی چیز ہے اور نہ کوئی بری چیز ہے، بلکہ بس معاملہ یہ ہے کہ اگر مقصد کے تحت ہنس رہا ہے تو کیا کہنا، اور اگر بے مقصد ہنس رہا ہے تو وہ لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی رونے کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر با مقصد رو رہا ہے تو ان کا صاحب بے شک صحیح ہے، اور اگر بے مقصد رو رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے وہ با مقصد عمل کرے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان بے مقصد عمل نہیں پسند کرتا تو خالق انسان کیا بے مقصد عمل پسند کرے گا؟ وہ بھی آواز دیتا ہے کہ ہم نے بھی جب کوئی عمل کیا ہے تو بے مقصد عمل نہیں کیا ہے بلکہ با مقصد عمل کیا ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انسان کو کس مقصد سے خلق کیا، تو اس نے کہا ہم نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا۔ تو اب انسان کا مقصد حیات ہے عبادت کرنا۔ دیکھیے عبادت کرنا، اب انسان کا مقصد حیات ہے عبادت کرنا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو انسان ہے وہ عبادت کرتا ہے، اور جو عبادت کرتا ہے وہی انسان کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب غور طلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو اب جب عبادت کرنے کے لیے خلق کیا ہے تو پھر انسان کو عبادت کو سمجھنا بھی چاہیے ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس چیز کا نام ہے، اس لیے کہ جب تک عبادت سمجھ ہی میں نہیں آئے گی اس وقت تک انسان کیسے عبادت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب عبادت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے، تو رسول اللہ نے عبادت ہم کو سمجھائی۔ اب یہاں کے اوپر کہ رسول کیوں تشریف لائے، دیکھیے اللہ نے صرف ایک بات کہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو عبادت کے لیے خلق کر رہا ہوں، یعنی انسان کو پیدا کیا تو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اب دو معاملے ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک بندہ ہے۔ بندہ عبادت کرنے والا ہے اور اللہ اس کی عبادت کو قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے اور بندہ جو ہے وہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں عبادت کرنا ہے اور اسے ہماری عبادت کو قبول کرنا ہے۔ تو جب اسے ہماری عبادت کو قبول کرنا ہے اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اب ہمیں جیسے چاہیں ویسے ہم عبادت کریں۔ تو ان کا صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟
بھئی جب عبادت ہی کرنا ہے تو جس طرح سے ہم چاہیں اس طرح سے اس کی عبادت کریں۔ اگر ہماری سمجھ میں آ رہا ہے سجدہ اس کی عبادت ہے تو ہم سجدہ کریں، اگر ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم دن بھر دھوپ میں کھڑے رہیں یہ اس کی عبادت ہے تو ہم دن بھر دھوپ میں کھڑے رہیں یہ اس کی عبادت ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پانی میں جاڑے میں پانی میں کھڑا رہے یہ اس کی عبادت ہے تو وہ اس طرح عبادت کرے۔ کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے گھنٹہ بجا کے اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو وہ گھنٹہ بجائے لے۔ اب اللہ کو اختیار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو قبول کرنا ہے تو وہ سب کی عبادت قبول کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب سب کی عبادت نہیں قبول کرے گا، پھر کون اس کی عبادت قبول کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ سب عبادتیں اللہ کو نہیں پسند ہیں، یہ سب اس کی نظر میں عبادت ہی نہیں ہے، تو پھر کیسی عبادت چاہتا ہے؟ کہا وہ ایک خاص عبادت چاہتا ہے، دیکھیے خاص عبادت چاہتا ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ خاص عبادت چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کو وہ نہیں قبول کرے گا، ایک خاص عبادت کو وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ہم نے پوچھا بھائی وہ خاص عبادت کون سی عبادت ہے، کیسے عبادت ہوگی؟ تو اب دو راستے ہیں، یا تو اللہ ہمیں عبادت کر کے دکھائے کہ ایسے عبادت کرو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی وہ آ کے ہمیں بتائے کہ ایسے عبادت کرو، تو اب وہ سجدہ کر کے دکھائے کیسے سجدہ کرو، نماز پڑھ کے دکھائے کیسے نماز پڑھو، روزہ رکھ کے دکھائے کیسے روزہ رکھو، خانہ کعبہ کا طواف کر کے دکھائے کیسے طواف کرو۔ تو ان کا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ عبادت کرنے لگے گا تو پھر وہ بھی عبد ہو جائے گا، معبود نہیں رہے گا۔ تو وہ ہے معبود، وہ عبادت کر نہیں سکتا ہے، اور چاہتا بھی خاص عبادت ہے، دیکھیے چاہتا بھی خاص عبادت ہے، اور وہ ہے معبود، اور وہ خود عبادت کر نہیں سکتا، وہ خود سجدہ کر نہیں سکتا، وہ خود نماز پڑھ نہیں سکتا، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ عبادت نہیں کر سکتا اور خاص عبادت بھی چاہتا ہے تو ہم تو عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ خود آ کے ہمیں بتا بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسے عبادت کرو۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب وہ خود آ نہیں سکتا اور خاص عبادت بھی چاہتا ہے تو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی ایک ایسی مخلوق ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بتائے کہ وہ کیسی عبادت چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبادت کر کے دکھائے کہ ہمیں ایسی عبادت چاہیے، تو وہ آ نہیں سکتا، تو لازمی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو عبادت کر کے دکھائے کہ ایسے عبادت کرو، تو کیا ایسے عبادت کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ اور ہمارے درمیان ہو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمارا جیسا نہ ہو اور ہم اس کے جیسے نہ ہوں، اس لیے کہ اگر وہ ہمارا جیسا ہوگا تو پھر یہ بات کیسے طے ہوگی کہ جو اس نے بتایا ہے اللہ ویسی ہی عبادت چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ ویسی ہی عبادت چاہتا ہے، لہذا عقل یہی کہتی ہے کہ آنے والا جو درمیان میں ہو وہ ایسا ہو کہ جو ہمارا جیسا نہ ہو اور ہم اس کے جیسے نہ ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جو ہمارا مقصد حیات ہے وہ اس کا مقصد حیات نہ ہو، اور جو اس کا مقصد حیات ہے وہ ہمارا مقصد حیات نہ ہو۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان کون ہے؟ کہ اس کے اور ہمارے درمیان محمد اور آل محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اور آل محمد اور ہیں، ہم اور ہیں۔ جو ان کا مقصد حیات ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو ہمارا مقصد حیات ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب ہماری بات آئی تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا، تو ہمارا مقصد حیات ہے عبادت، اور جب ان کی بات آئی تو کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد اور آل محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ان کا مقصد حیات معرفت ہے اور ہمارا مقصد حیات عبادت ہے۔ اور آسان لفظوں میں عرض کر دوں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے، انہیں خلق کیا گیا ہے عبادت سکھانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو وہ جو آئے ہیں وہ عبادت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں۔
اب وہ آئے کائنات میں تو کاہے کے لیے آئے؟ کہ عبادت سکھانے کے لیے آئے، دیکھیں دین بتانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ جب کائنات میں تشریف لائے تو وہ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے، کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے، دین بتانے کے لیے آئے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ تو وہ جو وہاں سے آئے تھے وہ ہمیں دین بتانے کے لیے آئے تھے۔ کہاں دین بتانے کے لیے آئے تھے؟ آپ کبھی غور کریں کہ جب وہ دین بتانے کے لیے آئے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو کہا چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہیں، سب محمد رسول اللہ کہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں سب داخل ہو جائیں۔ تو اب جب رسول اللہ آ گئے تھے تو آنے کے بعد رسول اللہ خاموش ہیں، جبکہ انہیں آتے ہی کہنا چاہیے تھا کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ رسول اللہ کائنات میں آئے تو کیا کرتے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے اپنے آپ کو امین کہلواتے رہے، دیکھیے صادق کہلاتے رہے، لوگ انہیں صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، سچا کہتے رہے، سب کچھ کہتے رہے، لیکن رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ جو لوگ سچا کہہ رہے تھے، جو لوگ امین کہہ رہے تھے، کیا وہ مسلمان سمجھے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ رسول کو مان رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سچا ماننا اور ہے، پوری توجہ سنیے گا، سچا ماننا اور ہے، امین ماننا اور ہے، لیکن رسول ماننا اور ہے۔ دیکھیے رسول ماننا اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کائنات میں جو تشریف لائے تھے وہ اپنے آپ کو رسول منوانے کے لیے آئے تھے، اللہ کو ایک منوانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب اس کام میں رسول اللہ نے کتنا وقت لیا؟ کہ رسول 40 برس تک خاموش رہے، اور جب حضرت علی کائنات میں آ گئے تب رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ کی، لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کہو لا الہ الا اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ 40 برس تک جب رسول خاموش رہے، دیکھیے 40 برس تک خاموش رہے، تو ان 40 برسوں میں لوگ مرے یا نہیں مرے؟ دیکھیے عجب سوال ہے کہ 40 سال بہت ہوتے ہیں، تو 40 سال میں کچھ لوگ مرے ہوں گے یا نہیں مرے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں صاحب مرے ہوں گے۔ اب جو لوگ 40 برس میں مر گئے ان کے سامنے تو ابھی اسلام پیش ہی نہیں ہوا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر رسول اللہ پہلے ہی سے کہہ دیتے کہو لا الہ الا اللہ، تو ان مرنے والوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے جو کلمہ پڑھ لیتے، رسول اللہ کو مان لیتے۔ دیکھیے رسول اللہ کو مان لیتے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، لہٰذا رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ کلمہ پہنچا دیں، دین پہنچا دیں، لیکن رسول اللہ خاموش رہے۔ تو رسول اللہ جواب دیں گے میں اپنی طرف سے خاموش نہیں رہا، بلکہ اللہ نے مجھے خاموش رکھا، لہٰذا میں خاموش رہا۔ تو میں نے کہا پروردگار تو نے کیوں خاموش رکھا؟ اس لیے کہ اگر دین پہنچا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ان مرنے والوں میں سے بھی بہت سے مسلمان ہو گئے ہوتے اور سیدھے راستے پر آ گئے ہوتے اور نجات پا گئے ہوتے۔ تو شاید قدرت جواب دے کہ اگر دین پہنچایا جاتا تو بغیر علی کے پہنچایا جاتا۔ دیکھیے بغیر علی کے پہنچایا جاتا۔ ابھی علی تو دنیا میں آئے نہیں تھے، اب جب علی آ جائیں گے تب دین پہنچایا جائے گا۔ ابھی اگر کہتے تو لا الہ الا اللہ کہتے، محمد رسول اللہ کہتے۔ اللہ نے رسول کو روک کے بتا دیا کہ لوگوں کا گمراہ مر جانا مجھے برداشت ہے، مگر بغیر علی کے کوئی لا الہ الا اللہ کہے یہ مجھے برداشت نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا، اور جب علی آ گئے تو دین پہنچایا گیا، اور جب دین پہنچایا گیا تب لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہوا اس کے لیے نجات ہے، دیکھیے اس کے لیے نجات ہے۔ اب یہاں پر کبھی غور کریں کہ نجات کا مسئلہ کیا ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نجات کا معاملہ کیا ہے، کسے نجات ملتی ہے اور کیسے نجات ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب اسلام نجات کا راستہ ہے، تو جو مسلمان ہو جائے گا اسے نجات مل جائے گی۔ کیسے نجات مل جائے گی؟ کیا لا الہ الا اللہ پر نجات ہے؟ کیا محمد رسول اللہ پر نجات ہے؟ دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر حضرت آدم کائنات میں آئے، اور پھر آدم کی اولادیں ہوئیں۔ تو جب آدم کی اولادیں ہوئیں تو انہیں نے ظاہر سی بات ہے کہ آدم کے اوپر عقیدہ رکھا، آدم کو مانا، اور جب آدم کو مانا تو کلمہ پڑھا آدم کا،
آدم کو جب اقرار کر لیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جس نے مان لیا اسے نجات ہے۔ کچھ ایسے تھے جو زندہ رہ گئے، آدم اس دنیا سے چلے گئے، جناب نوح آ گئے۔ اب جب جناب نوح آ گئے تو اب ان کی امت میں اگر کوئی صاحب ایسے ہوں وہ کہیں آدم کو تو مان چکے ہیں ہم، نوح کو ہم نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے نجات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب نجات نہیں ہے، اب آدم کو بھی مانیے اور نوح کو بھی مانیے۔ اب جب تک نوح کو نہیں مانیں گے اس وقت تک نجات نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے جناب ابراہیم کے دور تک آ گئے، تو اب آدم اور نوح اور ابراہیم سب کو ماننا ہے۔ جب ابراہیم کو مان لیں گے تب نجات ملے گی۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ تک پہنچے گا کہ اب حضرت عیسیٰ کے بھی قائل ہو جائیں گے تب نجات ملے گی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ختمی مرتبت آئے، اب جب ختمی مرتبت آئے تو اب جب ختمی مرتبت کے اوپر بھی یقین ہوگا تب نجات ملے گی۔ یعنی 1,24,000 پورے پیغمبروں کو مانیے اور نجات پائیے، ایک کو بھی چھوڑ دیا تو نجات نہیں ملے گی۔ رسول اللہ نجات کا دین لے کے آئے، آتے ہی کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ ابھی اتنا ہی کلمہ پہنچا تھا، جب اتنا کلمہ پہنچا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اتنا کلمہ پڑھا ان کے لیے نجات ہے، دیکھیے ان کے لیے نجات ہے۔ اب اس کے بعد نماز کا حکم آ گیا، اب جب نماز کا حکم آ گیا تو اب خالی کلمہ پڑھنے پر نجات نہیں ہوگی، نماز بھی پڑھنا پڑے گی، دیکھیے نماز بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب نماز تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ نماز کے بعد روزے کا حکم آ گیا تو اب نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر کوئی صاحب کہے روزہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کے لیے بھی نجات نہیں ہے۔ اب نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے۔ روزے کے بعد اور آگے بڑھیے، حج کا حکم آ گیا تو اب حج کرنے بھی جائیے، اگر واجب ہے تو حج کرنا ہے۔ اب کوئی صاحب کہے حج تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ اس سے ایک بات آپ نے غور کی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدم کو مان کے آدم کے دور میں مر گئے ان کو اسی پر نجات، جو نوح کے دور تک آتے آتے نوح کو مان کے مر گئے ان کے لیے اسی میں نجات ہے۔ جناب ابراہیم کے دور میں جو لوگ مر گئے ابراہیم کو مانتے رہے ان کو اسی میں نجات ہے۔ ختمی مرتبت کے دور میں جو رسول اللہ کو مان کے مر گئے ان کے لیے اسی میں نجات ہے۔ جس نے خالی کلمہ پڑھا اور مر گیا اسے خالی کلمے پر نجات ملے گی، لیکن نماز کا حکم آ جانے کے بعد خالی کلمے پر نجات نہیں ملے گی، اب نماز بھی پڑھنا پڑے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی صاحب کہہ رہے ہیں نماز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ایک ہی بات کہنے میں سامنے آئے گی کہ بھائی یا تو نماز سمجھ میں آ جائے تو نجات ہے، اور اگر نماز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نماز کے حکم آنے سے پہلے مر گئے ہوتے تو نجات ہے، دیکھیے تو نجات ہے۔ نماز سمجھ میں آ گئی، روزے کے حکم سے یا پہلے یا تو مر جائیے تب نجات ہے، اور اگر حکم آ گیا ہے تو پھر روزہ تو رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ دیکھیے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نجات پہلے حکم پر نہیں ملتی ہے، آخری حکم پر ملتی ہے۔ آپ نے غور کیا جو میں عرض کر رہا ہوں، نجات جو ہے وہ پہلے حکم پر نہیں ملتی ہے بلکہ آخری حکم پر ملتی ہے۔ تو جب تک آخری حکم کو نہ تسلیم کر لیں اس وقت تک نجات کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب رسول اللہ کا آخری حکم دیکھیے کیا ہے، کلمہ بھی پہنچا دیا، نماز بھی پہنچا دی، روزہ بھی پہنچا دیا، حج بھی پہنچا دیا، زکوٰۃ بھی پہنچا دی، آخری حکم میدان غدیر میں ولایت علی کے سلسلے میں ہے۔ بھائی ولایت علی کے سلسلے میں ہے تو بس یہی بات میں بھی کہتا ہوں، یا تو علی کی ولایت کو تسلیم کر لو تو نجات ہے، یا غدیر سے پہلے مر جاؤ تو نجات ہے۔ ایک صلوات بہے محمد والے بہت لگا، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ ہے نجات کا فلسفہ، نجات جو ہے وہ آخری حکم کے اوپر ملتی ہے۔ اب ولایت کی منزل کیا ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات۔ ایک حدیث میں نے دیکھی، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو خداوند عالم نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے اور آپ میرے حبیب ہیں، لہٰذا آپ کی امت کے ہر فرد کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ دیکھیے آپ کی امت کے
ہر فرد کو میں جنت میں داخل کروں گا سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ دیکھیے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اب میری امت میں ایسا کون ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو ندائے قدرت آئی کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو علی کی ولایت سے انکار کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد، علی کی ولایت سے انکار کر دیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقیقتاً علی کی ولایت کا انکار ہی جنت میں جانے سے انکار ہے۔ ایک صلوات ہے محمد جو علی کی ولایت سے انکار کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں لوگ بحث کرنے لگے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب مانیں یا نہ مانیں، قبول کریں یا نہ قبول کریں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب علی کی ولایت تو مستحب ہے، بہت زور و شور سے یہ بات چل رہی ہے۔ اب یہ بیماری ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے کہ علی کی ولایت جو ہے وہ مستحب ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ واجب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، لا الہ الا اللہ واجب ہے، محمد رسول اللہ واجب ہے، علی ولی اللہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو، نہ کرنے میں عذاب ہو، اور روز محشر جس کا سوال کیا جائے اسے واجب کہتے ہیں، دیکھیے اسے واجب کہتے ہیں۔ مستحب وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پوچھے کہ بھائی یہ عمل کیوں نہیں کیا، ایسا بھی کچھ نہیں، اسے کہتے ہیں مستحب، دیکھیے اسے کہتے ہیں مستحب۔ اب آپ بتائیں کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ مستحب ہے تو اس کا سوال نہیں ہونا چاہیے، قبول کر لیں ٹھیک ہے، نہ قبول کریں کوئی حرج نہیں، بھائی کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ مستحب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا اسے تلاش کرنا ہے۔ جب قرآن پڑھا تو قرآن نے آواز دی کہ روز محشر ایک گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، ندائے قدرت آئے گی، ملائکہ کو حکم ہوگا کہ ملائکہ اس گروہ کو روک لیا جائے، اس لیے کہ ابھی ہم ان سے سوال کریں گے، ابھی ہم ان سے سوال کریں گے۔ اب اس کا سوال ہوگا، اب جب سوال ہوگا تو کاہے کا سوال ہوگا؟ دیکھیے کاہے کا سوال ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کہہ رہا تھا اس آیت کے سلسلے میں کہ روز محشر جب اللہ روکے گا تو کھانے پینے کا سوال کرے گا، کیا کھایا، کتنا کھایا، کیسے کھایا، کہاں سے آیا، لباس کا سوال ہوگا۔ امام مسکرائے، امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت میں بلاتے ہو، کہاں بلاتے ہیں؟ کہ جب کھانا کھلا دیتے ہو تو ان سے پوچھتے ہو کئی روٹیاں کھائیں، کتنے چاول کھائے، کیا کھایا، کیسے کھایا؟ ان کا کیسے پوچھیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے خود مہمان بلایا ہے، جب مہمان بلایا ہے اپنی مرضی سے کھلایا ہے، جتنا چاہے کھاؤ، اس میں پوچھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں حساب لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ کیسے بھولے ہو کہ کیا اللہ تم سے بھی گیا گزرا ہے؟ تم تو کھانے پینے کا حساب نہیں لیتے، اور وہ تو رزاق ہے، اور جب وہ رزاق ہے تو وہ کھانے پینے کا حساب کیسے لے گا؟ تو کہا پھر کاہے کا سوال کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ وہ ہماری ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، یہ ہمارے یہاں کی تفسیر ہے، اس لیے کہ تفسیریں دو طرح کی ہے، اس کی سنیوں کے یہاں کی تفسیر ہے، کچھ شیعوں کے یہاں کی تفسیر۔ سنیوں میں یہ ہے کھانے پینے کا سوال ہوگا، اس لیے کہ ان کی نظر ہمیشہ کھانے ہی پینے پر رہتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں ولایت کا سوال ہو۔ اب نے کہا کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو تفسیر ہے، اور آپ بتائیں پریکٹیکلی بتائیں، ادھر مرے قبر میں پہنچے، شانہ ہلا ہلا کے کہا جائے سن اور سمجھ، کیا سمجھے؟ جب وحدانیت کے لیے پوچھا جائے تو یہ بیان کرنا، جب رسالت کے لیے سوال کیا جائے تو یہ بیان کرنا، اور جب امامت کے لیے سوال کیا جائے تو یہ بیان کرنا۔ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا، جب مستحب ہے تو سوال کیوں کیا جائے؟ بھئی سوال کیوں کیا جائے؟ شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سوال ہوگا تو یہ جواب دینا۔ دیکھیے یہ جواب دینا، ظاہر سی بات ہے کہ شانہ ہلا کے یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت علی کا بھی سوال ہوگا،
اور جس کا سوال ہوگا وہ مستحب نہیں ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے بولتا رہے جو بات کر رہا ہوں، یہ واجب ہے۔ آپ لوگوں نے فرمایا لیکن ولایت کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں سامنے، دیکھیے ساری چیزوں کا سوال ہوگا، ان کا نماز نہیں پڑھی سوال ہوگا، روزہ نہیں پڑھا رکھا سوال ہوگا۔ آپ نے برابر کیلنڈر دیکھے ہوں گے، سلوگنز دیکھے ہوں گے، اسٹیکرز دیکھے ہوں گے، اور ان کا روز محشر جو پوچھا جائے گا سب سے پہلے نماز کے لیے پوچھا جائے گا، مجھے اس سے اختلاف نہیں، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ بھائی روز محشر پوچھا جائے گا، بھائی روز محشر پوچھا جائے گا نا، کہاں روز محشر پوچھا جائے گا؟ نماز نہیں پڑھی ہے کیوں نہیں پڑھی بتاؤ، محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، روزہ نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا، محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، بتانا ہے، جواب دینا ہے، حج نہیں کیا واجب تھا کیوں نہیں کیا بتاؤ، یہاں کے اوپر آ گئے ہو تو بتاؤ، آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، وہاں ہر چیز کا سوال ہوگا، لیکن خدا کی قسم ولایت علی کا وہ مسئلہ ہے کہ قبر میں بھی سوال ہوگا، محشر میں بھی سوال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے لیکن قبر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پوچھا جائے گا، دیکھیے پوچھا جائے گا، ولایت علی کو ضرور پوچھا جائے گا، قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر مولوی صاحب شانہ ہلا کے تلقین پڑھا رہے ہوں اور مرنے والا ایک دم سے ہاتھ پکڑ لے کہ میں جب تک زندہ رہے اس وقت تک تو تم مستحب بتاتے رہے، اب کہہ رہے ہو سوال ہوگا، ایک صلوات پڑھے محمد والے بہت کھلے کی بات ہے، تو یہ کون سی حماقت؟ تو ولایت علی وہ ہے کہ جس کا وہاں بھی سوال ہوگا یہاں بھی سوال ہوگا، اور ولایت علی ہی کا نام دین ہے، اور اسی کے لیے سب کچھ، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب ولایت علی ہی کا مسئلہ ہے، اور جس کے دل میں ولایت علی اتر جاتی ہے وہ وہی صاحب ایمان ہوتا ہے، دیکھیے وہی صاحب ایمان ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق سینے سے، اسلام کا تعلق جو ہے وہ سینے سے ہے۔ تمام لوگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ جو سینے تک آ کے رک جائے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو دل میں اتر جائے اسے ایمان کہتے ہیں، لیکن جو دل میں اتر جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ جنگیں رسول اللہ نے بھی لڑی ہیں اور جنگ امامت نے بھی لڑی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، بڑے صاف لفظوں میں آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے جو جنگیں لڑی ہیں اس میں اصحاب رسول بھاگے ہیں، پورے چیلنج سے آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں، رسول اللہ کے صحابی جنگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگے ہیں، جان بچا بچا کے بھاگے ہیں، لیکن جو امامت نے جنگیں لڑی ہیں اس میں امامت کے صحابی بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں، پورے چیلنج سے آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں۔ ایک جنگ میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی علی کا چاہنے والا یا اہل بیت کا چاہنے والا جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، نہیں گیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر میدان تک پہنچ گیا ہے تو راہ فرار نہیں اختیار کی، دیکھیے راہ فرار نہیں اختیار کی، اور سارے معاملات جو ختم ہو جاتے ہیں وہ آ کے کربلا پہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کربلا کی سرزمین پر حسین کی طرف سے کسی کو جاتے نہیں دیکھا ہے، بلکہ یزید کی طرف سے حسین کی طرف آتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کا سبب جو مسلمانوں کے علماء نے لکھا ہے وہ عجیب و غریب لکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ اسلام بچانے کے لیے جنگیں لڑی ہیں، اور اماموں نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ ایمان بچانے کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ جہاں خالی اسلام ہوتا ہے وہاں فرار ہو جاتا ہے، اور جہاں ایمان کے ساتھ اسلام ہوتا ہے پھر وہاں قدم ڈگمگایا نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، اور ایمان اگر ہے تو ولایت امیر المومنین، ہر جنگ کا انحصار ولایت امیر المومنین۔ اور خدا کی قسم کربلا کی جنگ عجیب و غریب جنگ، اس لیے کہ یہ استقبال عزا کی مجلس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ لڑی ہے، مقصد جنگ امام حسین صرف اور صرف ولایت امیر المومنین، صرف اور صرف ولایت امیر المومنین۔ اس لیے کہ جب لوگوں نے پوچھا
یا امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہو، ہماری خطا کیا ہے؟ تو دشمن کی طرف سے جواب آیا بغضاً لأبی، آپ سے لڑ رہے ہیں آپ کے بابا کے بغض۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی تک حسین نے تلوار نہیں نکالی تھی، لیکن جب یزیدی لشکر نے علی کے بغض کا اقرار کر لیا تب حسین نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے بتایا کہ علی کا لال سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن علی کا بغض رکھنے والے کے لیے پھر حسین کے پاس تلوار موجود ہے۔ عزیزان محترم، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹا، استقبال عزا کی مجلس، اس لیے کہ چند دن کے بعد محرم آ رہا ہے، عزا خانے سجائے جائیں گے، فرش عزا بچھایا جائے گا، بہار عزا ہے، حسین کو یاد کرنا ہے، حسین ہمارے مہمان ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ عجیب و غریب ملتا ہے کہ جہاں آقا امام حسین علیہ السلام پر رونے والا ایک گھرانہ جس میں صرف دو ہی فرد، ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک جوان بیٹا ہے، یہ دونوں مل کے حسین کی عزاداری کرتے تھے۔ ایک سال محرم آنے سے پہلے بیٹا مر گیا، یہ بوڑھی ماں پریشانی کے عالم میں کہ محرم آ رہا ہے، عزا کیسے ہو، کسی طرح سے گھر میں تعزیہ لا کے رکھ لیا، لیکن اب سوچ رہی ہے کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو مصائب کربلا بیان کرے تو ہم بیٹھ کے رو لیں۔ حسین کے تعزیہ کے سامنے کھڑی ہوئی، دیکھ رہی کہ ایک مرتبہ مکان کے بالے خانے پر آئی، کربلا کا رخ کر کے آواز دی، میرے حسین کیا اس سال ہمارے گھر میں کوئی عزا نہیں ہو پائی؟ کیا ہمارے گھر میں مجلس تمہاری نہیں ہو پائی؟ اتنا کہنا تھا کہ کسی نے دق الباب کیا، دروازے پر آئی، دیکھا کہ ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے کھڑی ہیں، آگے بڑھ کے دریافت کیا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ ان بی بی نے جواب دیا کہ ہم بھی حسین کے عزادار ہیں، ہم ادھر سے جا رہے تھے، چاند ہو گیا تو ہم نے یہ طے کیا کہ اس سال ہم تمہارے گھر میں بیٹھ کے عزا کر لیں۔ بس جیسے ہی سنا دروازہ کھول دیا، آؤ بی بی آؤ، تم خود نہیں آئی ہو، تمہیں تو حسین نے بھیجا ہے۔ گھر میں عزاداری کا سامان تھا، یہ آنے والی بیوی فرش عزا پر آ گئی، آ کے حسین کو یاد کر کے رونے لگی، گریہ کرنے لگی، آنسو بہانے لگی، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ جب چاند نکلا تھا تو میرا چاند کربلا میں مارا گیا۔ یہ ابھی بھی رو رہی ہے۔ دوسری محرم آئی، تڑپ کے کہا آج میرا حسین کربلا پہنچ گیا۔ چوتھی محرم آئی کہ آج کربلا میں شمر پہنچ گیا۔ پانچویں محرم آئی کا فرات پر پہرا لگا دیا گیا۔ ساتویں محرم آئی کا خیموں سے الاتش کی آوازیں آنے لگیں۔ آٹھویں محرم آئی کا پیاس میں اضافہ ہو گیا۔ نویں محرم آئی کا شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ شام غریبہ شب عاشور آ گئی، تڑپ کے کہتی ہے یہ حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، یہ علی اکبر کی جوانی کی آخری رات ہے۔ دونوں بیویاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، کہا دیکھو دیکھو علی اکبر اذان کہہ رہے ہیں، دیکھو تیروں کی بارش شروع ہو گئی، حسین کے ساتھی مارے جانے لگے، لو دیکھو حبیب کا لاشا بھی آ گیا، دیکھو اون و محمد کے جنازے آ گئے، دیکھو قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے آ گئے، دیکھو علی اکبر کا جنازہ آ گیا، دیکھو عباس کے شان قلم ہوئے، دیکھو گہوارہ اجڑ گیا۔ اس کے بعد یہ بی بی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد کہتی ہے بی بی اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم کچھ دیر کے لیے چلے جائیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ صاحب خانہ بی بی کہتی ہے میں نے بھی سوچا، جب سے آئی ہے روئے جاتی ہے، اگر چلی جائے گی تو کچھ دل بہل جائے گا۔ کہا ہاں ہاں بی بی جہاں جانا ہے چلی جاؤ۔ سر پر ردا ڈالی، گھر کا دروازہ کھولا، دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا آ میرے حسین آ، یہ ماں آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے یہ بی بی نظروں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب پلٹ کے آئی تو خاک اور خون میں چہرہ بھرا ہوا تھا۔ تڑپ کے کہتی ہے میرا حسین مارا گیا۔ شام غریبہ میں کہتی ہے بی بی خیمے جل گئے، سیدانیاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ 11ویں محرم کو چلنے لگی۔ صاحب خانہ بی بی نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، اور کچھ نکال کے کپڑے میں باندھا، لے کے اس کے سامنے آئی، بی بی سے قبول کر لو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا بی بی اگر تم نہ آتی تو ہمارے گھر میں عزا نہ ہوتی۔ اے بی بی یہ نذرانہ ہے، اسے قبول کر لو۔ میں اتنا کہنا تھا کہ ان بی بی نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی میرے حسین اب تیرے چاہنے والے تیری ماں کو نذرانہ دے رہے ہیں۔ اے بی بی مجھے حسین کی ماں فاطمہ کہتے ہیں۔
تمہیں ایک عزادار کی ضرورت تھی، ہم گھر چلے آئے، ارے میرا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، واہ حسین واہ۔